آپ پھر اپنے لیے سوچیں گے جی ہمیں اسرائیل کوئی انڈیا سے کوئی ہیلپ لے کے دے گا، پھر کیوں ہمیں ہیلپ لے کے دے؟ ہم نے خود اپنی ہیلپ کرنی ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ قرضے معاف کروانے کی بات کرتے رہیں۔ کیوں قرضے ہم معاف کروائیں؟ کوئی قومیں قرضے اس لیے لیتی ہیں کہ وہ معاف کرواتی پھریں۔ قرضے اس لیے لیے جاتے ہیں کہ آپ میں اتنی پھر ابیلٹی ہو کہ آپ اپنے قرضے واپس کر سکیں۔ ہم نے اپنا بنایا مائنڈ سیٹ ہی یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے قرضے معاف کروانے ہیں۔ وہ بنا دیا ہے امریکہ نے ایک پلیٹ فارم، اور اسرائیلی ان کے ٹیکنیکل سپورٹر کے طور پہ ساتھ ہے، آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ اس کے پارٹنر ہیں۔ ہماری جگہ اسرائیل کو تسلیم کر کے ہم کیا حاصل کریں گے اسٹریٹجیکلی؟ سر میری رہنمائی فرمائیے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ یو ایس اور اسرائیل کی ایک کمبینیشن ہے، کمبائنڈ ایفرٹ ہے، اور انہوں نے ابھی تک جو مسلم ورلڈ ہے اس میں اچیو کیا ہے۔ آپ خالی مڈل ایسٹ کو آپ دیکھیں، سیریا، لیبنان، عراق، ایران، یمن، لیبیا، ٹونیسیا، آپ نام لیں، کون سا ایک ایسا ملک بچ گیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر جو کہ تباہ اور برباد نہیں ہو چکا؟ سب کے سب اس لیے تباہ اور برباد ہوئے ہیں تاکہ اسرائیل جو ہے اس کی ملٹری اور اکنامک پاور جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے اور اس کی ہیجمنی جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں قائم ہو۔ اور اب باقی بچ گئے تھے گلف کی عرب سٹیٹس۔ اب ان گلف کی عرب سٹیٹس کو بھی یہ ابھی ون بائی ون، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یا اسٹریٹجک ٹرم ہے اس کی، پیس میل، ایک ایک کر کے ان کو بھی توڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یو اے ای، پھر ابھی بحرین آئے گا، پھر عمان آئے گا، اور آہستہ آہستہ پریشر اتنا بڑھے گا کہ شاید یہ سعودی عرب کو بھی اس پہ مجبور کر دیں کہ وہ بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے، اور اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکن پریشر کے اندر آ جائے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک مسلم ورلڈ کے لیے ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ ہمیں اپنی یونٹی جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے اور اس کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ اسی پیرائے کے اندر ایک اور سب سے بڑی اور سب سے ڈینجرس موو جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے اندر ایک سپلٹ کریٹ کرنے کے لیے، آپ نوٹ کریں، سعودی عرب ڈی فیکٹو لیڈر آف دا مسلم ورلڈ، پاکستان دی اونلی نیوکلیر پاور ان دا اسلامک ورلڈ، ایک سبسٹینشیل ملٹری پاور ہے۔ جب ایک سبسٹینشیل ملٹری پاور، نیوکلیر پاور اور ایک مسلم ورلڈ کا لیڈر ایک ساتھ ہوں اور وہ امیر بھی ہو، اس کے پاس پیسہ بھی ہو، تو ان دونوں کی قوت مل کر ایک بہت بڑی طاقت بنتی ہے، اور وہ بہت زیادہ انفلوئنس کر سکتی ہے ایونٹس کو اس ریجن کے اندر، اگر اس سے باہر نہیں تو۔ ان دونوں کے درمیان میں سپلٹ آنا نہ صرف یہ کہ مسلم ورلڈ کے لیے بہت خطرناک ہے، سعودی عرب کے لیے بہت خطرناک ہے، پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ تو ہمیں صحیح ڈپلومیسی یہاں پہ کرنی ہے۔ پاکستان کو میرے نزدیک کسی صورت میں سعودی عرب کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور سعودی عرب کو کسی صورت میں پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ پھر وہی بات آئے گی کہ اگر ہم دونوں ملک الگ الگ ہو گئے تو پیس میل ایک ایک کر کے وہ سعودی عرب کو بھی نیوٹرلائز کر دیں گے اور پاکستان کو بھی۔ تو یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈڈ وی فال۔ اب رہی بات اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی، ہم کیوں ریکگنائز کریں بھائی؟ ہمیں اس کا جتنے بھی انٹر اسٹیٹ ریلیشن ہوتے ہیں اس کے کوئڈ پرو کو ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے ہمیں؟ کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا ہمارے سارے لونز رائٹ آف ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے اندر فورن یہ جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائیں گی؟ کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان یا سعودی عرب جو ہے یہ پاکستان خاص طور پر اگر یہ اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے تو پاکستان کی جتنی بھی اسٹینڈنگ ہے آن دا کشمیر ایشو وہ ساری کی ساری نلیفائی ہو جائے گی، نگیٹ ہو جائے گی، زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گی۔ آپ پھر کس منہ کے ساتھ کشمیر کے بارے میں بات کریں گے؟ کس طرح سے آپ کشمیریوں کے حقوق کے لیے آپ بات کریں گے اگر آپ فلسطینیوں کے حقوق کی بات نہیں کرتے؟ ان کو آپ آدھے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کشمیریوں کو آپ سپورٹ کر سکیں گے۔ آپ کے اوپر یہ پریشر آئے گا کہ جس طرح سے آپ نے فلسطینیز کو ڈش کیا ہے اسی طرح سے آپ کشمیریوں کو ڈش کریں۔ بالکل ٹھیک۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت سیریس ایشو اور اس کو بہت اچھے طریقے سے پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے۔ پبلک جو ایموشنز ہیں اس کے اوپر اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور وہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو کہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب کے حق میں یہی بہتر ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ دونوں مل جائیں گے تو ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا، دونوں الگ ہو گئے تو دونوں کو الگ الگ کر کے یہ کھا جائیں گے۔
میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس علاقے کے اندر پولیٹیکلی ٹھیک ہے جی، لوگوں نے بحث شروع کروا دی اگر جی اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، اوکے، کیوں کر لیا جائے جی؟ کوئی فائدہ ہو؟ اسٹریٹجیکلی برگیڈ صاحب نے بتا دیا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پولیٹیکلی کیا فائدہ ہو سکتا ہے جی اس خطے کے اندر کہ کیا اسرائیل اپنا اثر بھارت کے اوپر استعمال کر کے تو ہمیں کوئی ریلیف لے کے دے گا کشمیر کے اوپر، جوناگڑھ کے اوپر، منودر کے اوپر، حیدرآباد دکن کے اوپر؟ ہیں مطلب کوئی اس طرح کی ہم کوئی بیوقوفی یا خام خیالی میں رہنا چاہتے ہیں؟ رضی صاحب، اگر تو جذباتی بن کے سوچنا ہے اور اس کو بھی سلیبس کا مسلسل ایک حصہ رکھنا ہے تو پھر تو آپ اس طرح کی جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں رائے عامہ نہیں بنی، ہمارے ہاں یہ لوگوں کی بہت زیادہ رد عمل آئے گا، اور جس قوم نے بنگلہ دیش تسلیم کر لیا ہو، جس ملک نے اپنا بازو الگ ہوا اس کو تسلیم کر لیا اور 1.5-2 سال کے بعد وہاں کیا فیصلہ نہیں ہو سکتا؟ یہ ابھی تک دیکھیے پاکستان میں ابھی اس طرح کی سیریس ایفرٹس اس طرح ہوئی نہیں تھی، اس لیے کہ ہمارے جتنے اتحادی ہیں انہوں نے ابھی اس طرف اس کو اسرائیل کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، بالخصوص مسلمان ملکوں نے۔ اب یو اے ای نے کر لیا، سعودیہ والوں نے اپنا، ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا ایک فیس بھی اپنا رکھنا ہے دنیا کے سامنے اور مسلم دنیا کے سامنے، اور OIC کے وہ ہیڈ بھی ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم فلسطینیوں کی وجہ سے نہیں تسلیم کریں گے، انہوں نے ایک شرط لگا دی۔ لیکن اسرائیل میں جو سروے ہو رہے ہیں جو وہاں پہ یہ ہے کہ جی 80% لوگوں کی رائے، میں ابھی کل اسرائیل ٹائمز دیکھ رہا تھا، اس میں تھا کہ 80% اسرائیلیوں نے کہا ہے کہ آپ غرب اردن، وہ جو علاقہ ہے ویسٹ بینک کا، آپ اس کو چھوڑ دیں جو ابھی انہوں نے ساتھ ملانا تھا، تو آپ یہ UAE والا جو معاہدہ ہے اس کو رکھیں۔ تو انہوں نے نیتن یاہو کو اس میں اعتماد کا ایک طرح کا ووٹ دے رہی ہے اسرائیلی قوم۔ دیکھیے پاکستان کا کون سا ایسا الائی ہے، پاکستان کا ایسا جو پرانا بلاک تھا اور نیا بلاک جو بننے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کون سا ایسا ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا؟